ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. بہت توجہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ سجدے ہی کیا جس میں خودداریاں نہ ہوں، وہ سجدے ہی کیا جس میں خودداریاں نہ ہوں، عبادت ہی کیا وہ جس میں پابندیاں ہوں. حقیقت میں ظاہر وہی بندگی ہے. ارے جہاں سر جھکے آشتا جھوم جائے، ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. حقیقت میں ظاہر وہی بندگی ہے، حقیقت میں ظاہر وہی بندگی ہے. ارے جہاں سر جھکے آشتا جھوم جائے، ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. بڑی گھڑی پڑھیے ہم یوں گڑا انتہائی خراب ہے، لیکن اگر تسی ذوق نہ پڑھو گے تو انشاءاللہ میں چند منٹ کی حاضری ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. اور ملا جو موقع تو روک دوں گا، ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روزے حساب تیرا. ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روزے حساب تیرا. پڑھوں گا رحمت کا ایسا قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عطاب تیرا. ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. یا رسول اللہ حق چار یار یا علی. پڑھیے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. ملا جو موقع تو روک دوں گا، ملا جو موقع تو روک دوں گا، جلال روزے حساب تیرا. پڑھوں گا رحمت کا ایسا قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عطاب تیرا. ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. گھڑی گھڑی تلاش طلب میں وہ لذت ملی ہے مجھے، تلاش طلب میں وہ لذت ملی بے دم. میں دعا کر رہا ہوں کہ اب منزل نہ آئے. ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. گھڑی گھڑی مجھ پایو ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. گھڑی گھڑی تلاش طلب میں وہ لذت ملی بے دم، تلاش طلب میں وہ لذت ملی بے دم. اب دعا کر رہا ہوں کہ منزل نیا ہے. ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. پڑھیے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. گھڑی گھڑی بولو ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. اور لوگ حج کرنے جاتے ہیں کعبے، لوگ حج کرنے ہیں جاتے ہیں کعبے. ہمارا کعبہ ہے ترے یار کی گلیاں. ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. گھڑی گھڑی پڑھیے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. کہ دنیا سے بے نیاز زمانے سے بے خبر، دنیا سے بے نیاز زمانے سے بے خبر. بے دم ہے تیرا بس تیری تمنا لیے ہوئے. ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت. گھڑی گھڑی بولو ہم یوں
ہر درجے کو پابو سی یار ہو نصیب میرے ہر ذرے کو پابو سی یار ہو نصیب خاک بھی مجھ کو بنائے تو خدا تیرے یار کی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی یا رسول اللہ اپنا بنا کے رکھیو مجھے دونوں جہان میں اپنا بنا کے رکھیو مجھے دونوں جہان میں تیرے حضور بس میرا یہی ایک سوال ہے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی نگاہ یار نے بخشا ہے وہ خمار مجھے نگاہ یار نے بخشا ہے وہ خمار مجھے ارے بنا دیا ہے فقیری میں تاجدار مجھے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی تمہیں کو مانگ کر مانگ لیے دونوں جہاں سونیا تمہیں کو مانگ کر مانگ لیے دونوں جہاں اٹھتے نہیں حیات اب اس دعا کے بعد ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی یوں آنکھ کی پتلی میں وہ نقش ہوا چہرہ یوں آنکھ کی پتلی میں وہ نقش ہوا چہرہ پھر ہم نے کسی اور کی صورت نہیں دیکھی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار یار آستان عالیہ گوجرا شریف زندہ باد حضور قبلہ سائیں زندہ باد یہ ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی یہی التجا ہے شاہ زمان یا رسول اللہ یہی التجا ہے شاہ زمان کہ تیرے آستانے پہ سر رہے میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں آپ کا کر رہے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی بولو ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی نکل سکینہ شب غم فرشتہ موت سے نکل سکینہ شب غم فرشتہ موت سے ارے میری جان پھنسی تھی کسی کی زلف دراز میں ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی بھئی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا ان کے رخ روشن کو جس روز سے ہم نے دیکھا ان کے رخ روشن کو جس روز سے ہم نے دیکھا خورشید بھی بے دم کو ایک
سرزا نظر آتا ہے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت اور باعث میرے گناہوں پہ تیری نظر ہے باعث میرے گناہوں پہ تیری نظر ہے میری نظر ہے رحمت پروردگار پر ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی کہ تیری نجات ان واعظوں سے کیا ہوگی تیری نجات ان واعظوں سے کیا ہوگی ارے بڑا کریم جس کا گناہگار ہوں میں ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی سدا رہے آباد یہ آستانہ یار سدا رہے یہ آستانہ تیرا سدا آباد رہے آستانہ تیرا ارے ہم منہ سے کیوں مانگے سخی خود ہی کر لیے کرتے ہیں شاعر کا اندازہ ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی عجب نوازی ہے خود منگتے کو عجب نوازی ہے کہ خود منگتے کو ہو کے بے تاب تیرا کرم ڈھونڈے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہارے لطف و کرم کو بیشتر پایا ہم نے آپ کے لطف و کرم بیشتر پایا میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی کچھ ایسے کہ مٹ مٹ کے بے نشان ہوئے مٹے کچھ ایسے کہ مٹ مٹ کے بے نشان ہوئے مگر یہ مٹنا ہی ہمارا نشان یار رہا ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی یہ بے نشان کا حقیقت میں نشان ہوتا ہے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی پریت کرے جو ایسی جیسے کرے کپاس جیتے جی تو سگ رہے ارے مرے نہ چھوڑے ساتھ ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی چھلکتے جام کا محتاج میں نہیں ساقی چھلکتے جام کا محتاج میں نہیں ساقی تیری نگاہ سلامت مجھے کمی کیا ہے ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی جستجو یار میں سردا دیوانہ ہوں میں
جستجو میں یار میں اس درجہ دیوانہ ہوں میں، ارے وہ یہی ہے، وہ یہی موجود ہے اور ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں۔ ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی، کہ 100 بار تیرا دامن میرے ہاتھوں میں آیا، 100 بار تیرا دامن میرے ہاتھوں میں آیا، جب کھلی آنکھ تو اپنا ہی گریباں تھا۔ ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی، ہم یوں کریں گے رخ کی تلاوت گھڑی گھڑی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ خلیفہ صاحب نے آج اس آیت مبارکہ کو منتخب فرمایا، اور واقعی یہ میں نے موضوع اور سوچا ہوا تھا، لیکن یہ اتنا حسین موضوع پھر چھوڑنے کو دل نہیں کیا کہ اس آیت مبارکہ کی بارگاہ میں کچھ نذرانے کے پھول ہم بھی رکھ لیں، کیونکہ جب اللہ پاک نے یہ توصیف کی ہوئی ہے تو اس کے گناہ گار بندے کی تو بخشش اسی میں ہے نا، کہ وہ رفعنا لک ذکرک کی تفسیر کو کچھ نذرانے پیش کرے، کہ وہ جو اللہ پاک نے کلام کیا ہوا ہے اس کی شان میں بندے کچھ بولیں تو جو ان کی بندگی کی معراج ہو۔ لہذا میں نے کہا کہ واقعی سارے میلاد النبی کے پروگرام میں یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی اور ہی پڑھتے رہے، تو یہ محبت کی اللہ پاک کو جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہے نا، یہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیکھو نا، جیسے ہم دنیا کے روح میں کہتے ہیں تیری خیر ہو، یا مطلب ایسے سخت خیریں ہوں، تیرے بچوں کی خیر ہو، یہ ہو، تو اللہ پاک اپنے محبوب کو یعنی ایسے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا ذکر تیری خاطر، تیری خاطر، کیسا خوبصورت فکر ہے، ہم نے یہ ذکر تیرا تیری خاطر بلند کر دیا، ہر آنے والا گھڑی تیری پہلے گھڑی سے بہتر ہے۔ اندازہ کریں کہ ساری مخلوق کا مرکز ہو، پہلے انبیاء کی حمد و ثنا بھی اور قیامت تک آنے والی حمد و ثنا بھی حضور قبلہ صاحب فرماتے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک حمد ہوتی رہی، فرشتوں کی بھی آدم کی بھی، اس سب کو ملا کے احمد بنایا، کرتے اللہ کی رہے حمد و ثنا، اور اللہ پاک اپنے محبوب کے نام کرتا رہا، اور جب اس سے آگے روئی پکڑا تو پھر محمد کرتا۔ یہ ہے ان سینوں کی فکر کہ جن سینوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس گئی ہوئی ہے، جو بک گئے ہوئے ہیں اس بارگاہ میں، جو اپنے آپ کو مٹا بیٹھے ہیں اس بارگاہ میں، یہ کہہ کے ایک بات بتا دے جوگی، یہ جوگن کب تیری ہو۔ 6 ماہ میرے سائیں جی نے یہ وظیفہ کیا، ایک بات بتا دے جوگی، یہ جوگن کب تیری ہوگی۔ پھر اس سینے پہ یہ خیرات اتر دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ کل حمدیں اللہ کے لیے ہیں، اور ہم یقیناً اللہ کے لیے حمد کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس سب کو کٹھی کر کے کہ میں تو محتاج نہیں ہوں، اور میں یہ سب نذرانہ جو مخلوق نے مجھے دیا ہے نا، میں اپنے محبوب کے نام کرتا۔ یہ ہے رفعنا لک ذکر، کہ وہ تو ہوتی رہے گی جب تک قیامت نہیں آتی،
اللہ کے شاک، اللہ کے بندے، اللہ کے محب وہ توصیف الہی کرتے رہیں گے، حمد و ثنا کرتے رہیں گے، سجدہ ریزیاں ہوتی رہیں گی، ذکر اذکار بلند ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب کٹھے کر کے پھر مقام محمود پہ پھر محبوب پاک سے کی بارگاہ پہ نچھاور کر سب کٹھے کر کے یہ یہاں کی انتہا کہ محمد بنا دیا۔ محمد کا معنی حمد کیا گیا، وہ محتاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کی جائے، مگر ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، محتاج ہے اس کہ جو بھی تیرا شناسہ آیا ہے نا اس نے یہی کہا ہے بس اس کی حمد کرنی ہے۔ صحیح ہے، سب یہی سکھا کے گئے ہیں، سب یہی سکھا کے گئے ہیں کہ اس کی حمد کرنی ہے، لہٰذا سب سیکھے ہوئے اس کی حمد کر رہے ہیں، وہ سب حمد کو اکٹھا کر کے محمد بنا دیتے ہیں، سب حمد کو اکٹھا کر بناتا ہے۔ بتاؤ پھر اس کی شان کا صحیح آپ نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان ہی نہیں سکتا، جب ہو اس کا محبوب جو کل کائنات کا خالق، کل کائنات کا مالک، کل کائنات کی ہر چیز اس کی، وہ کہے جس کو محبوب، اور محبوب وہ ہوتا ہے عشق نارن جو حرک ماسوال محبوب، عشق وہ آگ ہے کہ محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے خاک کر دیتی۔ جو سچی بات ہے یہ تو خیرات ملتی ہی اس محبوب پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا مٹنے سے ملتی ہے، پھر اللہ پاک اس مٹنے کے صدقے نا اس کو باقی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اے فرید اگر تو مٹا ہے نا میں تجھے بھی نہیں مٹنے دوں گا، اے سلطان بہو تو مٹا ہے نا اس بارگاہ میں میں تجھے نہیں مٹنے دوں گا، علی حجویری تو مٹا ہے نا وہاں میں تجھے نہیں مٹنے دوں گا، اے ابو عبدالقادر جیلانی تو مٹا ہے اس بارگاہ میں، انہوں نے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کہا ہے کہ میں نے اپنا کچھ نہیں چھوڑا، انہی کا ہے تو میں تجھے عبدالقادر باقی کر دوں۔ یعنی سچی بات ہے یہ غلاموں کو جو آزاد بخشا ہوا ہے نا یہ اس غلامی کا صدقہ ہے کہ تم نے میرے محبوب کی چاہت میں شب و روز جو آہوزاریاں کی ہیں نا آؤ میری بارگاہ سے خیرات پاؤ کہ اب میں تجھے باقی کر دیتا ہوں۔ 962 سال میں علی حجویری کو زوال نہیں آتا، وہ رفع نالا کا ذکر کی خیرات اسے بھی بانٹ دی گئی ہے کہ ہر آنے والا ہر لحظہ ہے نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی بڑی یہ یعنی خیرات آگے خیرات بٹ رہی، وہ رفع نالا کا ذکر جو ہے وہ آگے بٹ رہی، لہذا جو ایمان سے کوئی دنیا کی طلب نہ کر کے اپنے آپ کو پراگندہ کرنا پراگندگی ہے، علائش ہے دنیا بندے کے مومن کے لیے، ارے تیرا دل بنایا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی یاد کے لیے، اتنے عظیم دل کو وہ میلا نہ ہونے دینا، کسی لائش دنیا سے میلا نہ ہونے دینا، اگر اس کو اس چاہت سے پر رکھے گا دیکھنا جن لائشوں کی جو لائشوں زدہ ہیں تو کہاں کھڑا ہوگا وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ کوئی علی حجویری کے مقام کو کوئی لائش زدہ بندہ پہنچ سکتا ہے؟ تصور میں بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی سوچ بھی کرے نا میں سوچ بھی نہیں اللہ پاک اس کو دے کر، کیونکہ وہ دل پاک ہے، کوئی علائش نہیں آنے دی، کوئی دنیاوی ملاوٹ نہیں آنے دی، خالص رکھا ہے، بس تیرے محبوب کی چاہت میں درود و سلام کے نغمے پڑے ہیں یا تیری حمد پڑی ہے اور کچھ نہیں اور کیا۔ سچی بات ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، مانگیں گے جنت نہیں، بے نیازوں کی طرح پھریں گے، جنت خود طواف کرتی پھریں، وہ جیسے کہنا ایسا سجدہ کروں گا کہ آستہ جھوم اٹھوں، محبت کا ایسا سجدہ ہوگا کہ جنت نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میری بھی مراد رنگ دی جائے، فرمایا کیا ہے جنت تیری مراد کیا خواہش ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابو بکر اپنا قدم میرے میں رکھ دیں،
میری جنت کو، میں جنت اس دن جنت بنوں گی جب تیرا محبوب چاہا ہوا ابو بکر وہاں قدم رکھ دے. یقیناً جنت تو بے قرار نہ ہو، تجھے سارے میرے محبوب جو ہیں وہ تجھے زبائش بخشیں گے. اندازہ کرو، تاریخ تو یہ ہے، ورثہ تو یہ ہے، مانگنے کی چیز تو یہ ہے. وہ کیا مانگ رہا ہے جس سے نیچے کو جانا ہے؟ مانگ وہ جو بلند لوگوں نے مانگا، مانگ وہ جو اللہ کے محب بندوں نے مانگا. وہ سرمایہ ملے تو تو بلند لوگوں میں شامل ہوگا، نام یافتہ ہستیوں میں شامل ہوگا. اگر دنیا کی لائش، دنیا کی خواہشات میں مرا رہا تو تو گد بنے گا، شاہی نہیں بن سکے گا. لاما صاحب کہہ رہا تو شاہین شہ لولاک ہے، تو شاہی ہے. ویسا نہ گری پٹی ایسے دنیاوی چیزوں پہ نہ دیکھا. کیسے نہیں شاہی؟ جب تیرا مقدر لکھ دیا گیا، تیری روزی لکھ دی گئی، تجھے بے نیاز کر کے بھیجا. وہ اس کی طلب میں نہ مرنا میں نے پہلے ہی لکھ دیا. ہر ایک کو لکھی ہوئی مل رہی ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا ہے آدم اگر میرے لکھے ہوئے نصیب پہ خوش ہو جائے گا تو تو خوش نصیب ہوگا. اگر تو نہ راضی ہوا تو پھر گدوں کی تو جو مردار کھاتی پھرتی ہیں وہ بن جائے گا، ایسے درندوں کی طرف بھاگتا ہے. ایمان سے شیخ کا رول ہی یہی ہے، وہ اللہ کے انعام و اکرام سے اس کو شناسا کرتا رہے. وہ گد نہ بننا، شاہی بننا. شاہی بننا کہ شاہی حلال پر گزار وہ کہتا کہ کوہ بیابے میں رکعت کر لیتا ہے یا کوہ بیابوں پہ کہ شاہی کے لیے ہے کار ذلت آشیاں بندی. یعنی کوئی آشیاں بندی بھی نہیں سوچتا کہ گھر بناؤں یا یہ کروں، جہاں رات پڑ جے سو جاتا. پچھلی دفعہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا، وہ آسمان کی وسطوں میں اڑتے پھرتے پنکھ پکھیرو، کدی پکھے نہیں مارتے، دانے کٹھے نہیں کرتے، ذخیرہ نہیں کرتے. یہ بندے پکھے مارتے جڑے ہیں دانے کٹھے کرتے. وہ پنکھ پکھیرو کدے پکھے نہیں مارتے. جو توکل الہی پہ رہتے کبھی پکھے نہیں مارتے. انہوں نے آج تک کٹھے نہیں کیے. جو کٹھے کرتے ہیں وہ بھوک کا شکار ہے. جو اس مرض سے بچے ہوئے ہیں انہیں کبھی بھوک نہیں آنے دی اسے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو. جب شام کو آتے ہیں تو کوئی جمع نہیں کر کے آتے، جب صبح جاتے ہیں تو پھر جو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کتنی بڑی ہمارے لیے مثال ہے کہ میں رزق کی تلاش میں اپنے آپ کو مردار نہ بناؤں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفتن، لوگوں یہ دنیا مردار ہے، وَاطْلُبُهَا كَلَابٌ، اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اس کو نہ چاہو، مجھے چاہتے ہو. اور فرما دیا کائنات کی ہر شے سے مجھے عزیز جاننا، کائنات کی ہر شے سے مجھے پیار زیادہ کرنا. اور پھر کیوں جب محبوب کائنات یہ فہم جو مجھے چاہنا سب ہر شے سے زیادہ مجھے چاہنا، کسی شے کو میری چاہت پہ غالب نہ آنے دینا، پھر ایمان مکمل ہوگا. جب پتہ ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا تو کس منہ سے پیش ہوں گے؟ پہلی پیشی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہوگی. قبر میں پہلے پوچھا جائے گا اس خوار کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اگر ہوگا عاشق صادق کہے گا پہلے نعت ایک پڑھ لے دو، یہی وقت حاضری ہے. پہلے نعت ایک پڑھ لینے دو کہ یہی وقت حاضری ہے. وہ تو ایسے ہوگا. تو اگر دنیا کی پوجا کی ہوئی ہوگی تو منہ سکڑا ہوا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جن کے لیے چھوڑ کے آیا ہوگا وہ چلے گئے ہوں گے چھوڑ کے. وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ کس کے لیے میں مرتا رہوں. جو اس نے دیا ہے اس کو اللہ کے راہ پہ خرچ کر. جو بچا کے رکھے گا وہ تیرا نہیں ہے، جو آگے بھیج دے گا وہی تیرا ہے. مگر یہ نفس و شیطان اس پہ ایسے پیدا بن کے بیٹھے رہتے ہیں. ایک غلطی نہ کرنا، اپنے فائدہ نہ کرنا، دوسروں کا فائدہ کرنا.
اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا بخیل، ان کو سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت تو گنتے تو ہیں، استعمال نہیں کرتے۔ اللہ پاک سزا دیتے ہیں کہ تو میرے راہ پہ خرچ نہیں کرتا نا، پھر یہ بھی تیرے اوپر خرچ نہیں ہوں گے، گن گن کے ایسے پچھلوں کو دے جانا، دے جاتے ہیں۔ آگے حساب وہ دیں گے، حساب وہ دیں گے کہ کہاں سے آئے ہیں، اور جو مال جو خرچ رہے ہیں وہ پچھلے خرچ رہے ہیں۔ کتنی زبردست آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے ڈر آتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹا کوئی دنیا جمع کی ہوگی؟ کہ جی کچھ ہے۔ جا پھر اللہ کے راہ پہ دے دے، موت کا خوف جاتا رہے۔ اندازہ کرو کس قسم کے یہاں یعنی ڈپریشن ہوئے پھرتے مارنا جائے۔ ایک بندہ آیا کل کہ جی وہ یہ فکر لگا ہوا ہے کہ زندگی تھوڑی نہ ہو جائے۔ میں کہا جتنی ہے وہ تو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور جو نہیں ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر اس لیے کوئی فکر کرنے کی تو ضرورت ہے۔ مگر جب نفس اور شیطان غالب ہو تو ساری بیماریاں ان کی ہوتی ہیں، مگر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی غالب ہو تو پھر سارے جو انعام و اکرام ہیں وہ آپ کی غلامی والے ہوتے ہیں، آپ کی غلامی والے ہوتے ہیں، وہ بے قرار ہوتے ہیں۔ مجدد الثانی رو رہے ہیں۔ صاحبزادوں نے پوچھا حضور کوئی تکلیف ہے؟ کہتے ہیں ہاں بہت بڑی تکلیف ہے۔ کیا آج آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، آپ فرماتے ابھی 40 روز آپ کو اور رہنا، یہ 40 دن کا فراق ابھی اور ڈال گئے، اور دوسری طرف یہ ڈپریشن ہو رہا ہے کہ بھی کہیں مر نہ جاؤں۔ اول و آخر کوئی بچا تو نہیں ہے، کون بچا ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، اور لوگوں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو باقیوں کا کیا فکر کرتے ہیں؟ واہ کیا محبوب کا فکر لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو ایسے تسلی دے رہے کہ جب آپ چلے گئے ہیں تو یار باقیوں کا کیا غم ہے؟ کیا جس کے ہاں جانا نا تعزیت کے لیے تو اسے کہنا یار آپ روتے ہو، آپ یہ تو دیکھو اللہ کا محبوب بھی تو چلا گیا ہے۔ تو وہ لوگوں کی ڈھارس بن جاتی تھی کہ اس غم سے بڑھ کے کون غم ہو سکتا ہے۔ پچھلو اور اندازہ کرو کہ یعنی کتنی جو ذہن پہ چھائی ہوئی بات تھی وہ ہر نکلتی تھی، اور اتنی آہیں بھرتے تھے فراق میں، اتنی آہیں بھرتے تھے فراق میں کہ وہ چھت تھی نا جو جس میں سوتے تھے وہ سیاہ ہو گئی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بچوں یہ کہ امیر المومنین کے کمرے میں آگ جلاتے ہیں؟ تو بچوں نے رو کے کہا نہیں چچا جی آگ نہیں جلاتے، یہ سینے کی آگ ہے جو رات کو محبوب کے فراق میں آہیں بھرتے رہتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، وہ جو آج سے فراقت جو ہے وہ جو ہے اس نے یہ سیاہ کر دیا۔ اور ایمان سے یہ بہن ہی ایسے ہی آپ حضرت خواجہ فقیر محمد ریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پردادا مرشد ہیں ہمارے، تو وہ ماشاءاللہ محبت میں اتنے جلتے ہوتے تھے کہ منچر جھیل ایک ہے جس میں سردیوں میں برف جمی ہوتی ہے، تو وہ اس میں ڈوب کے ذکر الہی کرتے تھے۔ آپ ہمارے لوگ جیسے سانس لیتے تھے نا تو آگ نکلتی ہوتی تھی، ایسے اپنے آپ کو جلا ہوتا۔ تو وہ جو نہر درگاہ سے باہر نہر نکل جاتی ہے نا، سردیوں کو اس کو آپ سٹریم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیچے مریدوں کہتے ہیں وضو کر لو گرم ہو گیا، ایسے جانی جاتی تھی عشق الہی میں، اس طرح اپنے آپ کو جلا ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ ہے خیرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مست ہونے کی، مگر کسی کو نہیں ملی جب تک کسی مٹے ہوئے کی بارگاہ میں وہ جا کے مٹا نہیں۔ نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ عزیز تر یہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سار، کہ یہ کسی اس کے محبوب کی محبت میں ٹوٹا ہوا دل اس بارگاہ میں قبول ہوتا، اکڑا ہوا دل اور بچایا ہوا دل نہیں، اس محبت میں برباد دل آباد ہوتا ہے۔ جو برباد نہیں ہوتا وہ حضور قبلہ صحیح کے ارشاد کہ ککھ بچایا ککھ نہیں بچدا تے ککھ اڑایا لکھ بر
یعنی ککھ بچایا ککھ نہیں بنتا، یعنی ایک ککھ بچانے سے ککھ نہیں بنتا، بچہ بنتا ہی کچھ نہیں، ایک ککھ بچا لینے سے ککھ بچایا ککھ نہیں بچتا، تو ککھ اڑایا سب کچھ بنتا۔ یہ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے۔ دیکھو نا محبت کیا کیا وہی ترجمانی کرتی کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹا ہوں تیرے نام پہ مجھے کیا غرض نشا سے، کہ مجھے تیری بقا چاہیے، مجھے تیرا نام چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جو فریب خوردہ ہوتے ہیں وہ ایسے پوچھتے پھرتے ہیں یہ صفت کیسے آ سکتی ہے، یہ صفت کیسے آ سکتی ہے۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں غوث کتب سب رے 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 عاشق بننے لگے رے، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب منزل نہ ملے کہ اس فراق میں اور اس طلب میں اتنا مزہ ہے کہ اب دل کر رہا ہے کہ منزل نہ ملے، کہ وہ محبوب کا فراق ہی اتنا عظیم ہے کہ دل کر رہا ہے کہ بس تیری تلاش میں ہی وقت گزرے۔ وہی علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمل بھی ہم نشیں ہو، نیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، کہ محبوب مل بھی جائے پھر بھی تو آرزو کہ محبوب کی کوئی وسعت نہیں ہے، محبوب حقیقی کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی وسعت ہے، تو اس آرزو میں کہیں قرار نہ پکڑ لینا بلکہ آرزو مند ہی رہنا، تو ساری حیاتی تجھے وصال کی اور لذتیں بڑھتی ہی جائیں۔ یہ جائیں تو اس کے ملنے کے بھی تو کروڑ ہاں انداز ہے، جیسا جیسا کسی کا ظرف ہے ایسا ایسا اس کو مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو غوث کتب کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میں غوث بن جوں میں کتب بن جوں، وہ سب رے رے ہیں، اور عاشق جو ہے نا جو صرف کہتے ہیں بس تجھے چاہتا ہوں کچھ نہیں چاہتا، بس میں تجھے چاہتا ہوں، تجھ کو تجھی سے مانگ کے اچھا رہا منگ کر۔ وہ جو ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، وہ کچھ مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں اس لیے آگے ہوتے ہیں، جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ہستی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو مانگ رہے ہوتے ہیں ابھی طلب میں ہی ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں، پھر وہ رہتے ہی نہیں ہیں۔ پھر واللہ یارا من نام، میں قسم کھاتا ہوں، واجدین فرماتے میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں، میں ہوں ہی نہیں، میں ختم ہوں، میں نے اپنی صفات و ذات سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسا زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت شاہ منصور، لوگ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور آپ خراج عقیدت ماتے لوگوں محبت کرنی ہے تو شاہ منصور سے سیکھو، جس نے صفات ہی نہیں قربان کی ذات بھی قربان کر دی، نام بھی بدل دیا، اپنا نام بھی نہیں رکھا، کوئی شناخت باقی نہیں رکھی، کہتے میں نہیں ہوں بس وہی۔ کیا زبردست ترجمانی کی، اور بین ہی حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ آپ کے انل حق کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں بلکہ یہ میں نہیں ہوں خدا ہے۔ اور داتا گنج بخش جی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، یہ تو فرونیت ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں خدا ہے۔ یہ فکرہ جو ہے یہ قابل گرفت نہیں۔ ماشاءاللہ 29 تاریخ کو سالانہ عرس پاک ہے، آج آپ سب لوگ کارڈ لے کے جائیں گے، ہم نے بنڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں 10-10 کے، تو آپ اپنے مطابق سے اگلا جمعہ ہے وہ بھی تیاری کے طور پہ، یعنی یہ ہوگا 27 کو، صحیح ہے، تو تیاری کے طور پہ ہم کریں گے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ تو 29 کو انشاءاللہ تعالیٰ آقا صحیح کا عرس پاک پورے جوش و خروش کے ساتھ حسب سابق جیسے ہوتا ہے، سب دوستوں کو یعنی اپنے عقیدت کو پیش کرنے کا ایک حسین موقع اللہ پاک ہمیں دیتا ہے، اور وہ ایک یادگار تقریب بن گئی ہے جہاں یعنی لوگوں کو حقیقی کوئی میسج ملتا ہے۔ اس دفعہ ہمارا میسج جو ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس وقت امت جس کرب میں پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گروہ بندی بہت زیادہ ہے۔
تو بہت فرقہ بازی ایک لفظ ہو گیا، یہ صرف مذہبی نہیں ہے، ہر شعبے میں ہی گروہ بندی ہے، سیاست میں، معیشت میں، دین میں، جہاں جہاں دیکھو گروہ بندی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ لہٰذا ہم یہ میسج دیں گے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور گروہ بندیوں سے بچ جاؤ، یہ میسج ہمارا اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور لوگ یقیناً جو ہے اس سے بڑے اعلیٰ طریقے سے، کیونکہ یہ انداز فقیرہ نہ ہوگا، یہاں ایک لیکچر ہوگا، پروفیسر یعقوب عابد صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، شامیہ کالج فیصل آباد میں پروفیسر ہے اسٹیٹ کے، وہ ایک لیکچر دیں گے، ایک خود دیں گے، اور ماشاءاللہ فیض الحسن ہمارا نعت خواں سب کو کاٹ دے گا، لیکن اس کے باوجود باہر سے بھی تو زبردست نعت خواں، اور وہی قرت جو خادم بلال صاحب کریں گے، تو وہ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ وہ یعنی ہر دفعہ ہی دل کرتا ہے کہ پھر یہی سنی جائے، ورنہ کہ اس دفعہ فلاں کو بلائیں، کسی کو میں نے بڑے سنے ہیں اور کوئی نشہ ہی نہیں آتا جیسا یعنی وہ خادم بلال پڑھتا ہے نا، ایسا کسی سے نہیں، وہ بڑے اور بلاتے ہیں جلسوں میں سنتا، لیکن نہیں جو وہ پڑھتا ہے تو بس پھر ماشاءاللہ پھر 29 کو اتوار کے روز عرس پاک ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔